آگ میں ڈالا، آگ اس کے جسم کو مس ہی نہیں کرتی. حیران پریشان، آگ پکڑا واپس لیا. اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کو کہاں سے پکڑ کے لائے ہو؟ آگ تو جلاتی نہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بیٹھا تھا زائر امام حسین کے راستے میں، زائرین امام حسین ابھی زیارت کے لیے جا رہے تھے. جاتے ہوئے ان کے قدموں سے جو دھول اڑ رہی تھی نا، وہ دھول اس کی سانس کے ذریعے اس کے اسٹمک میں، اس کے معدے میں چلی گئی، اس کے معدے میں چلی گئی ہے اور اس کے کپڑوں پہ پڑ گئی ہے. اچھا اس کا لباس اتارو، لباس جہنمی پہنا ہو شاید جل جائے. جب لباس اتارا گیا، جہنمی لباس پہنایا گیا تو پھر جلایا، پھر نہ جلا. پھر کہا اس کا معدہ واش کرو، اس کا اسٹمک واش کرو. اب نوجوان خود لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں، اس کا معدہ واش کرو. سب کچھ واش کیا گیا، پھر جلایا، پھر نہ جلا. اب پوچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب ملا جب تک یہ وہاں بیٹھا رہا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی دیر بھی بیٹھا رہا ہے، تو اس کے اندر پروسیس چلتا رہا ہے، اس کے اندر گروتھ ہوتی رہی ہے. وہ خاک گئی ہے معدے میں، معدے سے گئی ہے جگر میں، جگر سے وہ خون بن کے اس کی رگوں میں دوڑ چکی ہے. اب وہ الگ ہو نہیں سکتی، تو یہ آگ میں جل نہیں سکتا، یہ دل میں تڑپ کے ہوا. یہ ہے زائرین امام حسین کا مقام. تو کیا میں نے آج پڑھی مودت یا بیت؟ پروردگار تو قرآن میں مودت مانگ رہا ہے. اللہ جانے کیسے مسلمان تھے، مودت کو نفرت سمجھ بیٹھے. عید قربان پہ مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں، لوگوں نے مسلم اور طفلان مسلم ذبح کر دیے. لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں؟ روئے نہ تو کیا کریں؟ میں حضرت مسلم کے 2-4 جملے پڑھوں گا، طفلان مسلم میں اپنے بھائی کے لیے چھوڑوں گا. خط لکھا کوفیوں نے، یہ جو ہمیں الزام دیا جاتا ہے نا شیعوں نے بلایا تھا اور شیعوں نے مارا تھا، یہ الزام غلط نہیں ہے. کوفہ کے لوگ اس وقت مولا کے شیعہ کہلاتے تھے. ادھر سے خط پہنچی، ادھر سے صفیہ امام حسین چلے، ابن زیاد پہنچ گیا، اس نے سونے کے دروازے کھول دیے، تلوار دو سونا لو. 12,000 خط تھے اور ہر خط پہ تقریباً بکری تاریخ لکھتی ہے کہ 1000 لوگوں کے 10 خط سے. جب پہنچے تو صبح کو 80,000 یا 30,000 دو روایتیں ملتی ہیں، لوگوں نے بیعت کی جناب مسلم کے ہاتھ پہ. فجر کی نماز پڑھ کر ظہر پڑھی اور مغرب کے وقت جب سلام دیا نماز کا تو دیکھا تنہا مسلم اور 2 مسلم کے نام. کوفے کی گلیاں، تنہا مسلم. بچوں کو روانہ کر دیا، ایک طرف بیٹا یہ راستہ جا رہا ہے مدینے کو، جاؤ کسی کاروان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو تمہیں مدینے پہنچا دے گا. جناب مسلم آئے، ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. اس دروازے اس گھر کی جو عورت تھی اس کا نام تھا توبہ. وہ بی بی باہر آئی، باہر آ کے کہتی ہے اے مرد مومن، اے بندہ خدا، جاؤ اپنے گھر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کوفے کے حالات کیسے ہیں. جناب مسلم رو کے کہتے ہیں بی بی جس کا گھر نہ ہو. کہتے اچھا پیاسے ہو، پانی لا کے دیے. جناب مسلم نے پانی دیا اور وہیں بیٹھے رہے. وہ بی بی جانے پہ اصرار کرتی رہی. یہ اتنے میں نکل گیا منہ سے میں سمجھی رہی حسین ہوں. زمین نکل گئی توبہ کے پاؤں سے. کہتی یہ گھر مجھے مولا عباس نے بنا کے دیا تھا. مسلم تم میرے آقا ہو، مولا ہو، اندر آؤ. کھانا دیا، پانی دیا، بستر دیا، نہ کھانا کھایا، پانی کے 2 گھونٹ پیے. ساری رات جناب مسلم نے لگی عبادت میں مصروف رہے. یا اسی بی بی کا ایک بیٹا تھا وہ ملعون تھا. جب گھر آیا دیکھا جناب مسلم انہی قدموں پہ پلٹا جا کے ابن زیاد کو خبر کر دی. صبح کے وقت دروازے پہ بہت زور سے دستک ہوئی. جب دستک کا ہونا تھا جناب مسلم نے نکیل نے تلوار میں نیام کی تو وہ کہتی ہے مولا آپ آگے نہ جائیں میں جاتا ہوں. جناب مسلم نے نکیل کہتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ہوں سید، میں ہوں ہاشمی خون. میری غیرت گوارا نہیں کرتی میرے جیتے جی کوئی مستور دروازے پہ جائے. میں کہتا ہوں اے مسلم میں نکیل، اے سفیر امام حسین، آپ نے تو یہ برداشت نہ کیا. توبہ ایک امت کی مستور تھی. آؤ شام کے
مسلم نے تلوار پہ نیام کی، لڑتے لڑتے گلی میں آئے. سارا واقعہ نہیں پڑھوں گا، مختصر کر رہا ہوں. تنہا مسلم. اچھا، ایک مجتہد نے ایک سوال کیا بہت سے لوگوں سے کہ کربلا کے واقعے میں سب سے بہادر کون تھا؟ ہر بندے نے اپنے اپنے علم کے مطابق جواب دیا. ایک بندے نے جواب دیا کہ سب سے بہادر امیر مسلم تھا. دلیل اس نے کیا لی تھی؟ اس نے لکھا کہ ابھی اتنے مظاہر گئے تو پتہ تھا پیچھے زہیر ابن کین موجود ہے، زہیر ابن کین گئے تو پیچھے پتہ تھا شوذب موجود ہے، شوذب گیا تو پیچھے پتہ تھا فلاں موجود ہے. جب ہاشمیوں کی باری آئی، اکبر گئے تو پتہ تھا قاسم موجود ہے، قاسم گئے تو پتہ تھا عباس موجود ہے. تو کوفے میں کیا عالم تھا؟ پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، ادھر دیکھتا تھا، نہ قاسم تھا، نہ اکبر تھا، نہ حمید تھا. تنہا لڑتا ہوا علی کا شیر فوج کو پیچھے لگے نا، یا اطلاع پہنچی ابن زیاد تک، ابن زیاد اور فوج بھیج. ابن زیاد کہتا ہے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا تم کو؟ اتنی فوج بھیجی، ایک ہاشمی تم سے قابو نہیں آ رہا. تو وہ لوگ کہتے ہیں تم نے کبھی ہاشمی کو لڑتے دیکھا ہے؟ یہ کوئی کوفے کا کسائی نہیں، علی کا شیر ہے. 1500 کا دستہ آتا جناب مسلم خریدار کرتے. آگے بڑھ کے گئے. انہوں نے دو روایتیں ملتی ہیں کہ دھوکے سے کہا مسلم ہم تمہیں امان دیتے ہیں. ایک روایت ملتی ہے کہ گڑا کھودا، اس کے اوپر کاسپوس جناب مسلم کو اس میں گرا ہے. قصہ مختصر، جناب مسلم کو زنجیروں میں جکڑا لے آئے. زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلم شیر کی طرح چل رہا ہے، علی کا شیر. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی اس کو جھڑک رہے ہیں، کبھی اس کو ڈانٹ رہے ہیں. آئے ابن زیاد کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیا قصور تھا میرے مولا حسین کا کہ نہ آنے دیا تو نے کوفے؟ وہ کہتا ہے مسلم تجھے تمیز نہیں ہے. امیر کو سلام کرتے ہیں تو جناب مسلم اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کر کے آتے ہیں میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں. یہ کہنا تھا، یہ لفظ جناب مسلم کی زبان سے نکلنے تھے، یا کربلا سے ایک صدا بلند کی میرے مولا نے، میرے مولا امام حسین کی آواز آئی مسلم اس پردیسی کے عالم میں، اس غریب الوطنی میں تو نے مجھے امیر کہا ہے. مسلم یاد رکھنا تا قیامت میں غریب حسین تو امیر مسلم. جی سلامت رہے، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے. میں غریب حسین تو امیر مسلم. اچھا، اس نے کہا جاؤ مسلم کو جو ہے قتل کر دو، مسلم کو مسلم کی گردن اڑا دو. اس سے پہلے ایک اور جملہ آپ کو بتاتا چلوں آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جائے. جناب مسلم جب آئے ہیں یہ تھا 12 سے حج کا دن، ٹھیک 1 ماہ اور 22 دن کے بعد اسی دربار میں سید سجاد داخل ہوئے. لوگ کہتے ہیں روتے کیوں؟ ہاشمی صاحب آپ ایڈوکیٹ ہے نا، میری بات کی تائید کریں گے. دنیا میں کہیں بھی قانون نہیں، عورت ذات کا جرم کتنا بھی سنگین ہو نا اس کو ہاتھ کڑی نہیں لگاتے. اللہ جانے، اللہ پاک تو قرآن میں مودت مانگ رہا ہے. یہ کیسی مودت تھی؟ سید سجاد جب دربار میں داخل ہوئے تھے نا، دربار کا جو دربار تھا وہی تھا جو 1 ماہ 22 دن پہلے وہاں پہ کھڑا تھا. تو اس نے سوال کر لیا مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، میری مجبوری ہے، ایک سوال کرتا ہوں. جی پوچھو. مولا آپ وقت کے امام ہیں، مسلم امام نہیں تھا، آپ حسین کے بیٹے ہیں، مسلم حسین کا لال نہیں تھا، آپ علی کے پوتے ہیں، مسلم علی کے پوتے نہیں تھے. جب وہ آئے کسی کو ڈانٹ رہے تھے، کسی کو جھڑک رہے تھے، کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. مولا وقت کے امام ہو کے آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، آپ نگاہیں نیچی کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ ہزاروں قیامت کا منظر تھا. مولا کہتے ہیں تیرے یہ سوال کرنے سے پہلے زمین پھٹ نہ گئی، میں اس میں چلا نہ گیا. تو انصاف کر، جب مسلم آیا تھا تنہا تھا، میرے ساتھ مفیا پابند نظر اجروں کو من اللہ. اللہ بیٹنے میں اعلان ہوا کہ جاؤ مسلم کو دارالامانہ کی چھت پہ لے جا کے مسلم کا سر قلم کر دو. اللہ جلاد نے تلوار اٹھائی. یا اتنے میں مولا عباس کے دل کو اللہ جانے
کہتے مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے کوفہ بھیجے۔ مولا کہتے نا عباس، مولا کوفہ بھیجیے، تلوار آپ رکھ لیں، میرے دل کو قرار نہیں ہے، میری ایک ہی بہن ہے، اس کا سہار، مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مولا نے کہا مسلم اچھا اجازت دیتا ہوں، صرف دکھاتا ہوں عباس، دکھاتا ہوں مسلم کو، جانے کی ضد نہیں کرو گے؟ مولا کہتے ہیں ضد نہیں کروں گا۔ جب کیا دیکھا، ادھر سے مولا نے انگلیاں بلند کی، ادھر سے جلال کی تلوار چلی، مولا جناب مسلم کا سر نیچے آیا۔ عباس کہتے مولا مجھے کوفہ بھیجو۔ عباس میں نے پہلے کہا تھا ضد نہ کرنا، مولا میں نے لڑنا نہیں، میں نے جنگ نہیں کرنی۔ مسلم کا سر دیکھیے کتنی بلندی سے نیچے آ رہا ہے، میں جھولی بناؤں گا، اپنی بہن کے سہاگ کے سر کو جھولی میں لوں گا۔ مولا حسین کہتے عباس مسلم کو لاوارث سمجھے، ذرا نیچے دے۔ نیچے دیکھا کیا منظر تھا، ایک کالے برقعے والی بیوی ہے، ایک ہاتھ پہلو میں ہے، چادر کا دامن پھیلا کے کہتی آجا میرے بچے کے وکیل، آجا میرے بچے کے سفیر، میں بقیہ چھوڑ کے تیرا سر لینے آ گئی۔ اجرکم من اللہ، عزادارو سر تو جناب سیدہ نے لے لیا۔ کہتے ہیں کہ ممتن قرآن میں مانگی ہے اللہ نے، سر تو بی بی سیدہ نے لے لیا۔ بتاؤ مسلم کی لاش کے ساتھ کیا ہوا؟ عزادارو اعلان ہوا، مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیاں ڈالو، رسیاں ڈالی گئی، کبھی گھوڑے کوفہ کے اس والا، کبھی اس والا۔